حسینیت بچاونا سمجھتے پہ اور حیرت دی بات ہے کہ وقت نہیں ہوتا اے بی بی جائیں ویلے بی بی دی ولادت ہوئی ہے نا اور سیدہ سلام اللہ علیہ نے مولا علی کو فرمایا عرض کی تھی کہ مولا ان دا نام رکھو مولا فرمایا میں پہلے کہیں بیٹے دا نام رکھے آپ رسول رکھے سی کائنات دے رسول ہے عرض کی تھی مولا نام رکھو بیٹی دا مولا اے جملے ایسے ہیں مولا چاہتا سیدہ کو ہتھاں تے چاہ کے خدا دی قسم تاریخ الٹا کیتے الٹا کر کے پشت بوسا دیتا ہاں رسول کائنات بی بی دی پشت خدا دی قسم ہے غلط پڑھنا بی بی دا مجرم تھی کہ مرا بی بی دی پشت بوسا دیتے ایک جملہ آکھنے السلام علیکہ یا کعبۃ رضایا اے مصیبتاں دا کعبہ نانے دا سلام قبول کر مصائب دا کعبہ پہلا جملہ رسول دا مصائب دا کعبہ نانے دا سلام قبول کر سمجھنے پہ ہو سلام مولا نہ رکھنے مولا فرمایا میں پہلے خدا تے سبقت نہیں کیتی علی دے بیٹیاں دا نام ہی اللہ رکھیں بیٹی دا نام خدا رکھے سی یا وہی لتھی اللہ فرمائے میں دا نام رکھ دیتے زینب کیا رکھیا زینب جندہ مانا بن دے باپ دی زینت کہنا دے رسول دی حدیث ہے یا علی انتا زین الرحمن اے علی تو رحمان دی زینت ہیں علی رحمان دی زینت بی بی علی دی زینت مثلا میں علی رحمان دی زینت بی بی علی دی زینت یا علی انتا زین الرحمن تو رحمان دی زینت نہ رکھ گیا زینب اور اے عام نہ نہیں تو ساسا نہ رکھو نا کہیں نہ رکھو بہادر وہ نہیں ہوتا ہمیں ہوتا نا اللہ جڑے نہ رکھے اندے خامی نہیں ہوتی اللہ بی بی کو علی دی زینت آکھے تے علی دے ہر صفت دی زینت ہے بی بی ہاں ایک دی نہیں جتنی علی جان صفتن سب دی زینت ہے بی بی قبلہ ایک عربی دا معقول ہے نہیں تو خطبہ شروع کرنا پیا کہ معقول ہے عربی دا کہ الساکنو اذا حرے کا بالکسر جب کسی ساکن حرف کو حرکت دو تو اسے کسرہ کے ساتھ دو یعنی زیر کے ساتھ دو او کو حرکت دو کسرہ دنال عربی دا کلیہ خدا دی قسم میں بی بی جگہ پہلا جملہ یزید دربار جا کے بی بی آکے جیڑی حرکت کسرہ دنال جڑے ساکن حرف کو حرکت مل دیئے نا او میں زینب بنت علیہ سمجھے باتاں کیا ہیں او میں زینباں جن نال حرف کو حرکت مل دیئے کیوں کہ کائنات دا امیر فرمایا کہ اللہ دا سارا علم جتنا کتابہ لتھن ان دا خلاصہ ہے قرآن مجید قرآن مجید دا خلاصہ ہے یاسین پھنے اندر روایت یاسین دا دل حمد دا دل بسم اللہ دا دل بے دا نکتہ میں علی او دا نکتہ ہے اور نکتہ راندھے ساکن جب تک حرکت نہ ملے سمجھ آئیے کہیں کہیں نے بسم اللہ نہیں پڑھا بسم اللہ نہیں پڑھا بسم اللہ پڑھتے سے زیر دنال بی بی آدھی ہے این واسطے میں علی دی زیناتا میری وجہ تو علی دے نکتے کو حرکت مل دیئے سمجھتے بیٹھو اہل علم حضرات بیٹھو اہل معرفت بیٹھو میں بات جڑی کرنا چاہتا بی بی جڑا خطبہ شروع کیتے پہلی بات خدا دی قسم ہم تو شروع کیتے بی بی فرمائیں دیئے جتنی کائنات دے اندر ریت دے ذراتن اتنی حمد خالق کائنات دی اور آسمان تو گھن کے زمین تک جتنا وزن ہے اتنی میں حمد کریں دیا رحمان دی آج سائنس ودی تحقیق کریں دیا ہوا دا بھی وزن ہوں دے بی بی 1400 سال پہلے دس گئی ہوا دا جتنا وزن ہے اتنا میں حمد کھڑی کریں دیا اور علم بی بی فرمائے جتنے ریت دے ذرات ہیں گویا بی بی ریت دے ذرات دے علم رکھیں دی آئی سمجھ دے میں تفصیلہ نہیں ماننا الحمدللہ کوئی تو سمجھنا بیٹھے سے میں کہ نو کی دورے سمجھ پیش کھڑا کرے نا ہاں میں ساری بات نہیں کرنا چاہتا وقت دا بے احساس ہے میں بی بی دا خطبہ شروع کرنا پیا اگر تو دے مزاج ہن تو میرا مزاج ملیں دیا سو میں کوشش کی تھی 12 مسدس لکھیں اور میں پورے 12 مسدس بی بی دا نا نہیں لکھا جنہاں لوگوں کو علم تے ادب تے قلم دے نال پیار ہے میں پہلی بات پہ کرنا چرخ کوہن آدھن بوڑھے آسمان کو چرخ کوہن بوڑھا آسمان اے ادب دے خاص ہے میں اتوں شروع کی تھی
میں پیادا بول چرخے کوہن تو نے دیکھے کبھی یوں اسیرہ کے جذبات دربار میں. ہاں نال چل دیو. میں فکری میں وعدہ کیتے مولا دی قسم چونکہ میرے بات بہوں اہل فکر عالم آندا پن اور میں چاہنا تو کہ میں کوئی بات پہنچا کے بنجا. ٹھیک ہے میں پیادا بول چرخے کوہن تو نے دیکھے کبھی یوں اسیرہ کے جذبات دربار میں سرسراہٹ ہواؤں کی رکتی گئی جب ادا کیے کلمات دربار. سرسراہٹ ہواؤں کی رکتی گئی جب ادا کیے کلمات دربار میں. تخت ہلنے لگا تاج گرنے لگا سن کے بی بی کے خطبات دربار. تخت ہلنے لگا تاج گرنے لگا سن کے بی بی کے خطبات دربار میں. اور بنت حیدر کا خطبہ ادھورا ہی تھا کہ بدل گئے حالات دربار میں. انقلاب لے کر آئی ہے بی بی, انقلاب. شہید کی برسی ہے اور میں کہتا ہوں شہادت کے بعد جو ہمارا فریضہ ہے وہ ہے کار زینبیہ. کار زینبیہ, کار حسین ادا ہو گیا کربلا میں. کار زینبیہ ہے کہ کسی شہید کے خون کو چھپنے نہ دیا جائے, یہ ہے کار زینبیہ. میں کہتا ہوں بول چرخے کوہن تو نے دیکھے کبھی یوں اسیرہ کے جذبات دربار میں سرسراہٹ ہواؤں کی رکتی گئی جب ادا کیے کلمات دربار میں. تخت ہلنے لگا تاج گرنے لگا سن کے بی بی کے خطبات دربار میں. بنت حیدر کا خطبہ ادھورا ہی تھا کہ بدل گئے حالات دربار میں. کی بیاں ایسے مظلومی شبیر کی باخدا سنگ دلوں کو رلاتی رہی. اپنے بابا کا لہجے میں خطبہ دیا اپنے لہجے کا پردہ بناتی رہی. بہت پردے والی سیدہ کی بیٹی بی بی نے کوشش کی جو پردہ میں بنا سکتی ہوں میرے واس میں وہ تو بنا لوں نا. کوئی شامی کل کو یہ بکواس نہ کرے ہم نے علی کی بیٹی کا لہجہ سنا تھا. ہاں یہی بتایا کہ عبداللہ بن عفیف نبینا صحابی کائنات کے رسول کا تڑپ کے اٹھا اور ساتھ والے سے کہتا ہے میں بھول رہا ہوں کہ علی دربار یزید میں آ گیا یا علی کا کوئی بیٹا خطبہ دے رہا ہے. ساتھ والا کہتا ہے اچھا ہے تو نبینا ہے نہیں دیکھ سکتا ورنہ مر جاتا. علی کا بیٹا خطبہ نہیں دے رہا, علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے. ہاں علی کا بیٹا خطبہ نہیں دے رہا, علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے. منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے علی کی بیٹی اور یزید کے دربار میں آ گئی. کہتا ہے دعا کر شکر کر تو نابینا ہے, سر پہ چادر نہیں ہے, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اس حالت میں خطبہ دے رہی ہے. 72 کا جنازہ چھوڑ کر آئی ہے میدان میں, پتھروں کی برسات سے گزری, سر پہ ردا نہیں ہے, ہاتھ بندھے ہوئے. ایسے نہیں کہا گیا کربلا کی شیر دل خاتون شریکت الحسین عدیلت الحسین. حسین کے سر حسین کی برابری تو کوئی نبی بھی نہیں کر سکا. علامہ الحافظ کہتے ہوئے سارے کربلا چھوڑ گئے, یہ بی بی بن گئی شریکت الحسین. کیا مقام ہے بی بی کا؟ یہی وجہ ہے یزید کے دربار میں 2 وقت کے امام کھڑے ہوئے ہیں. 2 وقت کے امام, امام زین العابدین ہے, امام محمد باقر علیہ السلام. ایک کا نام علی, دوسرے کا محمد. اپنے دور کا علی بھی کھڑا ہے, محمد بھی کھڑا ہے. 2 معصومین کے سامنے کھڑ کے بی بی بات کر رہی ہے دین کے دشمن کے ساتھ. اسے کہتے ہیں کربلا کی شیر دل خاتون. کتنی مصائب عبور کر کے آئی ہے بی بی, اور پھر اس جرأت اور ہمت کے ساتھ جب دیکھا نا خدا کی قسم ہے اگر غلط کروں مولا سجاد کا مجرم تھی کہ 2 کے دنیا سے اٹھوں. جب بی بی نے دیکھا نا کہ میرے بیٹے کے چہرے پر موت کی زردی چھا رہی ہے, مجھے اس حالت میں دیکھ کر کہ میں اور بے پردہ اور یزید کے دربار میں, ہاں وہی پر مولا سجاد نے کہا تھا کہ یہ اہل شام جو آئیں کبھی مدینہ میں تو ہم بتائیں کہ زینب کی آبرو کیا ہے. میرے ہم بتائیں کہ زینب کی آبرو کیا ہے. اس حالت میں جب بیٹے کو دیکھا نا آگے بڑھی, دیکھ کر کہا بیٹا تو کیوں مرنے لگا, ہمیں متن کون پہنچائے گا, گھبرانا میں بات کرتی ہوں اس کے ساتھ. ہاں اور بات کیا,
جب دیکھا نا جناب فضا نے یہ عالم دربار کا اور جاتے ہوئے ایک جملہ کہا، کیا کنیزی کے وفا ہے، کبھی وقت ہوا پوری مجلس جناب فضا پر سناؤں گا. جب دیکھا یہ حالت تو پیچھے پلٹ کر دیکھا، علی کی بیٹی اگر کعبے کا تحفظ مقصود ہو تو کعبے کو پشت کی جا سکتی ہے. کعبے کی حفاظت کرنی ہو، نگرانی کرنی ہو تو کعبے کو پشت کی جا سکتی ہے. بیوی کہتی ہے ہاں ماں فضا کی جا، بس یہ سننا تھا. فوراً جناب زینب کے سامنے آ گئی اور کہا ماں فضا کیے کیا؟ کہا تو میرا اس وقت کا کعبہ ہے، میں نے تیرا تحفظ کرنا ہے، میں نے تیرا پردہ بچانا ہے. میں نے جب اس بی بی ضعیفہ کے ہاتھوں پر تازیانے اتنا برسے، ہاتھوں سے خون جاری ہو گیا تو ایک روم کا سفیر اٹھا، دے کر کہا ظالم ضعیفہ کا جرم کیا ہے؟ کہا اس نے اس بی بی کا پردہ بنایا ہوا ہے جسے میں دربار میں سامنے لے آنا چاہتا ہوں. کہا اس بی بی کا جرم کیا ہے؟ کہا باغی کی بہن ہے. کہا باغی کا کیا جرم تھا؟ کہا نماز نہیں پڑھتا تھا. کہا نماز نہیں پڑھتا تھا. جب علی کی بیٹی نے سنا نا میرے بھائی کی نماز پہ حرف آ رہا ہے، کہا ماں فضا تیرا فریضہ ختم ہو گیا، اب آگے سے ہٹ جا. اسی لیے تو میں یزید کے دربار میں آئی تھی، میرے بھائی کی نماز برباد ہو رہی ہے. ہاں اب بی بی نے خطبہ شروع کیا. بات سے میں نے گفتگو سیدہ کی تھی کچھ اس طرح جیسے جبریل اترا ہو لے کر وہی، شام والوں پہ سکتہ سچانے لگا جب شریعت کی زینت مخاطب ہوئی. ظالموں کے دلوں کی روکی دھڑکنیں، سانس تھی جس جگہ بس وہیں پر رہی. ایسا بڑھنے لگا انبیاء کا بھرم، شام ہی کی طرف چل پڑا ہر نبی. اور آج نہج البلاغہ کا خالق چلا. ہائے 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 ہائے، آج نہج البلاغہ کا خالق چلا. ایسے دریا بلاغت کے بہنے لگے. 5 تن میں سے یہ کون ہے بولتا ہو کہ حیران فرشتے یہ کہنے لگے. 5 تن میں سے یہ کون ہے بولتا ہو کہ حیران فرشتے یہ کہنے لگے. اب یہاں سے بی بی کا میں خطبہ شروع کر رہا ہوں. توجہ کا طالب، ایک ایک لفظ کوشش کی ہے بی بی کے خطبے کا ترجمہ. پہلی بات، بولی مصدر کہتے ہیں جس سے کوئی چیز نکلے، ایسا نا قبلہ مرکز محور، جس سے کوئی چیز اس کو مصدر کہتے ہیں. بی بی نے پہلی بات یہیں سے کی. بی بی کہتی ہے بولی بنت علی، شام والو سنو دین کے تم نے مصدر کے ٹکڑے کیے. ہائے 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 ہائے. ہاں یہی میرا فضائل بھی ہے، یہ میرا مصائب بھی. میرے ساتھ ساتھ چلو، میں فکر کی بات کر کے جانا چاہتا ہوں. بولی بنت علی، شام والو سنو دین کے تم نے مصدر کے ٹکڑے کیے. جس محمد کا پڑھتے ہو کلمہ سبھی اس محمد کے دل بھر کے ٹکڑے کیے. جس محمد کا پڑھتے ہو کلمہ سبھی اس محمد کے دل بھر کے ٹکڑے کیے. پھر کہتے ہیں جس ردا کے تلے سانس لے مصطفیٰ ظالموں سے چادر کے ٹکڑے کیے. نیزوں سے چھینتے رہے نا، نیزوں کے ساتھ بی بی بچاتی تھی، یہ ظالم نیزہ مارتے تھے. کبھی سر زخمی، کبھی ہاتھ زخمی، کبھی پشت زخمی. مدینے کی طرح منہ کر کے کہتی تھی واہ حجابا، واہ محمدا، واہ علیہ. بولی بنت علی، شام والو سنو دین کے تم نے مصدر کے ٹکڑے کیے. جس محمد کا پڑھتے ہو کلمہ سبھی اس محمد کے دل بھر کے ٹکڑے کیے. جس ردا کے تلے سانس لے مصطفیٰ ظالموں سے چادر کے ٹکڑے کیے. میرا بھیا ہوا سجدے میں سرخرو تم نے اپنے مقدر کے ٹکڑے کیے. میرا بھیا ہوا سجدے میں سرخرو تم نے اپنے مقدر کے. انتہائی فکری بات. بی بی کہتی ہے کون سا منہ قیامت میں لے جاؤ گے؟ کون سا منہ قیامت میں لے جاؤ گے؟ کبھی سوچا ہے پہلو یہ تقدیر کا؟ کیا کرو گے شفاعت کی تم التجا ہوگا دامن پہ جب خون شبیر گا. کیا کرو گے شفاعت کی تم التجا ہوگا دامن پہ جب خون شبیر کا. یہ بات کی عام مجمع کے ساتھ.
اور پھر مخاطب ہوئے تخت بیٹھے یزید کی طرف. خدا کی قسم ایک ایک جملہ پہ کائنات وار دینے کو دل کرتا ہے. ایسے دیکھا یزید کی طرف اور بیوی کہتی ہے او جگر خار عورت کا پوتا تو سن. ہائے 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 ہائے. علی کی شیر دل بیٹی خطبہ دے رہی ہے نا. ہاں کوئی عام بیوی ہے, ساری حسینیت بچا رہی ہے اکیلی زینب. اور بیوی کہتی ہے او جگر خار عورت کا پوتا تو سن, ہم ہیں وہ جن سے عصمت کی پہچان ہے. او جگر خار عورت کا بیٹا تو سن, ہم ہیں وہ جن سے عصمت کی پہچان ہے. تو شریعت کو پامال کرتا رہا, میرا بھیا شریعت کا نگران ہے. تو شریعت کو پامال کرتا